آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کرانا مقصد ہے۔ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، لوگوں کے ذہنوں میں وہ مسئلہ غلط طریقے سے بیٹھا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اتنا سارا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اتنا پیسہ غریبوں پر صدقہ کر دیا جائے، غریبوں کو دے دیا جائے، اگر اتنے پیسے سے غریبوں کی مدد کر دی جائے تو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس پیسے کے ذریعے سے غریبوں کے گھروں میں راشن ڈلوا دیا جائے یا اس پیسے کے ذریعے سے غریب بیٹیوں کی شادی کر دی جائے تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی غریبی اس سے دور ہو سکتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر پھیلی ہوئی غلط فہمی ہے۔ جو مسلمان اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ مذہب اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ مذہب اسلام کے بارے میں انہیں جانکاری نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ قربانی کے جانور کو ہی ذبح کیا جائے گا۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور ہی ذبح کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہم جانور ذبح نہیں کر پائے تو پھر وہ مجبوری مانی جائے گی۔ پھر قربانی کے دن نکلنے کے بعد، جو قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، ان کے گزرنے کے بعد قربانی کی قیمت یا قربانی کا جو جانور ہمارے گھر میں بندھا ہوا ہے اس کو صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اس کے لیے ان دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ اگر اتنی رقم صدقہ خیرات کر دے تو قربانی ادا نہیں ہوگی اور یہ شخص صدقہ خیرات کرنے کے باوجود گنہگار ہوگا۔ ان 3 دنوں میں اگر کسی شخص نے قربانی نہیں کی، کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی نہیں کر پایا، تو پھر یہ 3 دن گزرنے کے بعد قربانی کرنا درست اور جائز نہیں ہوگا۔ اب اس شخص کو توبہ استغفار کرنی پڑے گی، اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا پڑے گا، اور قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ سمجھیے کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور گھر میں باندھا ہوا ہے لیکن حالات نہ ہونے کی وجہ سے یا ماحول خراب ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر پایا، تو ایسی حالت میں وہ اس جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت نہیں کھائے گا، بلکہ اس جانور کو صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ یعنی کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کر پایا، جانور اس کے پاس میں بندھا ہوا ہے لیکن قربانی نہیں کر پایا اور قربانی کے دن گزر گئے، تو ایسی حالت میں دن گزرنے کے بعد، قربانی کے دن گزرنے کے بعد اس جانور کو صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اس کا گوشت کھانا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ بہت سارے مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا، وہ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی اور نماز ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، جس طرح حج کرنے سے روزہ ادا نہیں ہوگا یا روزہ رکھنے سے حج ادا نہیں ہوگا، اسی طرح قربانی کی قیمت صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یعنی ہم ایک عبادت کے ذریعے سے دوسری عبادت ادا کرنا چاہیں، ہم یہ چاہیں کہ بھئی ہمیں اس سال زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سال ہم نماز پڑھ کر زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی نماز پڑھو اور خود بخود زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تو ایسا کرنا محض بے وقوفی ہوگا۔ اسی طرح قربانی کی قیمت صدقہ کرنے سے قربانی کسی بھی حال میں ادا نہیں ہوگی، بلکہ قربانی کرنا ہی لازم اور ضروری ہوگا۔ اب ایک بات یہ سمجھیے کہ اگر کسی شخص پر گزشتہ سالوں کی قربانیاں واجب ہوں، یعنی پچھلی سالوں میں کوئی شخص صاحب نصاب تھا لیکن اس کو دین کی جانکاری نہیں تھی، وہ قربانی نہیں کر سکا،
اب اس کو دین کی جانکاری ہوئی، کسی سے معلوم کیا یا کسی سے سنا، تو اب اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ میں گزشتہ سالوں کی بھی قربانی کروں گا جو میرے اوپر واجب تھی۔ تو اب ایسی حالت میں وہ شخص کیا کرے؟ تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ گزشتہ سالوں کی قربانیوں کے جانور کی قیمت صدقہ کرے گا، یعنی وہ قربانی نہیں کرے گا بلکہ قیمت صدقہ کرے گا۔ قربانی کے دنوں میں ہی ہوتی ہے۔